اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة الباقیة علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ العظیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ بزرگان ملت، عزاداران مولائے کائنات، ایام شہادت مولائے کائنات امام المتقین قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس غم انگیز ایام میں آپ کی خدمت میں یہ تیسرا وصیت کا مولائے کائنات کے حصہ، تیسرا جز، تیسرا پارٹ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس میں مولائے کائنات نے وصیت کی ہے بظاہر امام حسن اور امام حسین کو مخاطب کر کے۔ اور کیوں مخاطب کیا امام حسن اور امام حسین کو؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ وہ ان کو وصیت کر رہے تھے تو میں اس لیے تسلیم نہیں کرتا کہ جو اللہ نے قرآن جبرائیل امین کے ذریعے بھیجا، رسول کریم پر نازل کیا، امت کے لیے بھیجا، انسانیت کے لیے بھیجا، عالم انسانیت کے لیے بھیجا، تو کیا اس میں جو بھی حکم ہے، کیا اس میں جو عذاب کی آیتیں ہیں معاذ اللہ وہ کیا رسول اللہ کے لیے، جبرائیل امین کے لیے تھیں؟ نہیں، وہ لانے والے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جن کو خود اللہ نے قرآن مجید میں جبرائیل امین کو بھی امین کہا ہے۔ تو جب وہ امین ہے یعنی امانت دار، تو دو اپنے بعد سب سے بہترین انسانوں کے حوالے وہ وصیت کر کے جا رہے ہیں جن کے ذریعے سے عالم انسانیت کو پہنچنی ہے وہ وصیت، اور وہ دو معصوم ہیں۔ معصوم کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا، اس لیے معصومین کے ذریعے سے یہ وصیت ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ سرنامہ کلام کی آیت جیسا کہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ سورہ مبارکہ یاسین کی 12ویں آیت ہے، جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم ہی وہ ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ہم ہی وہ ہیں کہ جو ان کے نامہ اعمال لکھتے ہیں، اور ہم ہی وہ ہیں کہ جو جتنا بھی علم ہے، جو بھی کائنات میں شے ہے، اس کا ہر شے کا علم ہم نے ذات امام مبین میں سمو کر رکھ دیا ہے۔ یہی امام مبین آج وصیت فرما رہے ہیں، اسی آیت کے مصداق ہیں میرے مولا کائنات، وہ وصیت فرما رہے ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ روزہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت من النار، کہ وہ ایک جہنم کے لیے ایک ڈھال ہے۔ اب مولا کائنات اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ واللہ فی الجہاد فی سبیل اللہ، تمہیں قسم ہے کہ تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جہاد کو بڑا بدنام کر دیا گیا، اور اس حد تک بدنام کر دیا گیا کہ یہ مقدس عبادت اب ٹیررزم کے حوالے سے جانی جاتی ہے، کیونکہ جو بھی چیز در اہل بیت سے ہٹ کر اپنی پہچان بنانی چاہے گی، یا تو وہ دہشت گرد بن جائے گی، یا پھر وہ اس حد تک گر جائے گی کہ بال کاٹنے والوں تک کو خلیفہ کہا جانے لگے گا، چونکہ در اہل بیت سے ہٹ جاتا ہے معاملہ۔ لیکن جہاد خود ایک انتہائی، اگر جہاد کا فلسفہ دنیا کو سمجھایا جائے تو بہت عجیب و غریب ہے جہاد کا فلسفہ۔ تو اب مولا میں زیادہ تفصیل سے آج نہیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، جلدی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ تیسرا پارٹ تمام ہو جائے۔ جہاد فی سبیل اللہ کسے کہتے ہیں، کن چیزوں کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا واللہ واللہ فی الجہاد فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم والسنتکم، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد کا مطلب یعنی کوشش کرو، یعنی اللہ کا دین بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے کوشش کرو، وہی جہاد ہے۔ کبھی وہ کوشش ہوتی ہے، کبھی وہ جہاد کے میننگ ہے کوشش کے، اسی لیے مجتہد کہا جاتا ہے۔ مجتہد اسے جہاد کو جب باب افتعال میں لے جاتے ہیں تو اجتہاد ہو جاتا ہے، یعنی کوشش کرنے والا۔ تو مجتہد بھی کوشش کرتا ہے، کس چیز کی کوشش کرتا ہے؟ اس کو فقیہ کہا گیا ہے یا مجتہد کہا گیا ہے، کس چیز کی کوشش کرتا ہے؟ در اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام پر پہنچنے کی کوشش کرنے والے کو مجتہد کہا جاتا ہے۔
یا فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ یعنی سمجھنے والا، جو کوشش کرتا ہے در اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام ان کے مراتب، ان کے فضائل کو سمجھنے کی، اس کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ اب جو اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بغیر کچھ فقہ پیش کرنا چاہے گا، وہ فقہ نہیں ہوگی، وہ سفاہت ہوگی، وہ ضلالت ہوگی۔ جتنے بھی ہیں اسی لیے نائب امام کہلاتے ہیں، کسی اور کے نائب تو نہیں کہلاتے ہمارے مراجع۔ تو جہاد اللہ کی راہ میں، یہ بھی ایک بحث ہے، سبیل اللہ کیا ہے، انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا کہ جہاد اللہ کی راہ میں کن کن چیزوں سے؟ بھی اموالکم، اپنے مالوں کے ذریعے، وہ انفسکم، اپنی جانوں کے ذریعے، وہ السنتکم، یعنی اور اس کے بعد بھی کچھ علماء نے جہاد کی قسمیں، جہاد باللسان، زبان سے، جس کا ذکر خود میرے مولا نے کیا ہے، اور اس کے بعد ایک ہے جہاد بالقلم۔ جہاد بالقلم جو ہے وہ قلم کے ذریعے جو علماء جہاد کرتے چلے آئے ہیں، یہ بھی ایک خاص موضوع ہے جو قابل تشریح ہے۔ تو جہاد یعنی کوشش کرنا، ایسا نہیں ہے کہ جہاد یعنی بس ہاتھ میں تلوار لے کے اور ہر ایک کو مارتے پھرنا، اور اس کے بعد ٹیرورزم جو ہے وہ دنیا میں پھیلا دینا، اور کہیں اپنے جسم سے بم باندھ کر اور کسی مارکیٹ میں اور کسی اسکول میں اور کسی جگہ پر پھٹ جانا، کسی مال میں، اس کو جہاد نہیں کہتے۔ جہاد مد مقابل سے ہوتا ہے، اس لیے عورتوں پر سے، بچوں پر سے جہاد ساقط ہے کہ وہ میدان جنگ میں نہیں جاتے۔ تو اگر کوئی انسان آتا ہے مارکیٹ میں عورتوں اور بچوں کو مار دیتا ہے اپنا بم پھاڑ کے، اور یہ کہتا ہے ہم حوروں سے ملیں گے، تو وہ حوروں سے تو کبھی بھی نہیں مل سکتا، وہ کسی قیمت پہ نہیں مل سکتا، اس لیے کہ جو انسانوں کا قتل کر کے اس دنیا سے جائے وہ کبھی حوروں سے نہیں مل سکتا ہے۔ حوروں سے صرف وہی مل سکتا ہے جو اللہ، رسول اور اماموں کے کہنے پر عمل کرے۔ اب مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ڈیفینیشن بتا رہے ہیں جہاد کی، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رَجُلَانِ إِمَامٌ هَادٍ وَمُطِيعٌ لَهُ مُقْتَدٍ بِهُدَاهُ۔ دیکھو یاد رکھو، جہاد بس دو ہی لوگ کر سکتے ہیں، دو ہی لوگ سمجھ سکتے ہیں، یا تو امام ہو کہ جو جہاد کا حکم دے حالات کو سمجھتے ہوئے، یا وہ کہ جو اماموں کی پیروی کرے، اپنے امام کی اقتداء کرے اور اس کی ہدایت پر عمل کرے۔ اس کے علاوہ اگر بغیر امام کے جہاد ہوتا ہے تو وہ جہاد نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمارے یہاں فقہ جعفریہ میں یہ شرعی مسئلہ پایا جاتا ہے کہ جہاد ابتدائی بغیر امام کی اجازت کے نہیں ہوتا، یعنی آپ کسی کے اوپر بغیر امام کی اجازت کے خود سے اٹیک نہیں کر سکتے۔ کوئی ایک ملک دوسرے ملک پر اٹیک نہیں کر سکتا، کوئی اسلامی کنٹری کسی نان اسلامی کنٹری پر بھی اٹیک نہیں کر سکتی، غلط ہے یہ۔ اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا اس جہاد کے مسئلے کے بیان کرنے کے بعد، واللہ فی ذریت نبیکم، تم کو قسم ہے کہ تم اپنے نبی کی ذریت، ان کی نسل، ان کی آل کی عزت کرنا جو تمہارے درمیان میں رہیں گے قیامت تک۔ جب تک دنیا باقی ہے اس وقت تک آل رسول باقی ہیں۔ اب آل رسول ظاہر سی بات ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی دو نسلیں چلیں، ایک نسل خصوصی، ایک نسل عمومی۔ نسل خصوصی میں ہمارے 11 امام ہیں، اور نسل عمومی میں، عام نسل میں سادات کرام ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا، واللہ فی الفقراء والمساکین واشرکوہم فی معایشکم۔ دیکھو میں قسم دیتا ہوں تمہیں، اللہ کی قسم دیتا ہوں، اللہ کی، کہ جو فقیر ہیں، فقیر کسے کہتے ہیں اور مسکین کسے کہتے ہیں؟ فقیر اسے کہتے ہیں کہ جو روزانہ ایک دن کا اپنا آذوقہ، ایک دن کی روزی روٹی اپنی کما سکے اور اپنا پیٹ بھر سکے۔ اور مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اسے کہتے ہیں جو وہ ایک دن کا بھی اس کے پاس نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ تو مولا کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو ہو فقیروں کو اور مسکینوں کو اپنے کاروبار میں شریک کرو، اپنے بزنس میں شریک کرو۔ عجیب بات ہے، مولا کائنات یہاں یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ فقیروں کی ہیلپ کرو۔ تم نے اگر کوئی کارخانہ کھولا ہے، اگر تم نے کوئی بزنس سینٹر کھولا ہے، اگر تم نے کوئی فیکٹری کھولی ہے، اگر تمہارا کوئی بزنس ہے، تو تم اگر کوئی آرکیٹیکٹ ہو، تم کوئی انجینئر ہو، تم کوئی بہت بڑے بلڈر ہو، تو تم جو تمہارے یہاں کام کر رہے ہیں ان کو حقیر مت سمجھنا، فقیر مت سمجھنا، حقیر مت جاننا، کمتر مت جاننا، بلکہ کیا ان کو اپنے بزنس میں شریک کر لو۔ عجیب بات ہے، شریک کیسے کر لیں؟
دیکھیے یہ انسان کی نفسیات ہے. اگر آپ کسی سے کام لے رہے ہیں ایز اے جاب کہ وہ آپ کا نوکر ہے تو اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے مجھ کو بس اتنا کام کرنا ہے جتنا ہمارے سیٹھ نے ہم سے کہا ہے، جتنا ہمارے مالک نے ہم سے کہا ہے. لیکن اگر آپ اس کو مثال کے طور پہ آپ سیلری دے رہے ہیں فار ایگزامپل 10,000 20,000 کی، اور وہ کام اتنے کا ہی کرے گا، اس کے ذہن میں کہ مجھ کو بھائی اتنے ہی گھنٹے کام کرنا ہے، 20,000 مجھ کو لینے ہیں ہر مہینے. لیکن اگر آپ اس کو 20,000 کا پارٹنر بنا لیں کہ بھائی ہمارا جو بھی فائدہ ہوگا اس میں سے ہم تم کو 20,000 دیں گے، تو پھر وہ ایسے کام کرے گا کہ جیسے وہ اس کا خود کا بزنس ہے، دل لگا کے کرے گا. اب وہ یہ نہیں دیکھے گا مجھے 4 گھنٹے کرنا ہے، مجھے 6 گھنٹے کرنا ہے. مولا کائنات سے بڑا دنیا میں کوئی ماہر نفسیات نہیں ہے. مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو اپنے فقیروں پہ رحم کرنا، کرم کرنا، مدد کرنا، کمک کرنا، نہیں، ہیلپ کرنا، بالکل نہیں. کیا کہا؟ ان کو اپنا پارٹنر بنا لو. 1 روپے کا پارٹنر بناؤ، 2 روپے کا پارٹنر بناؤ، کوئی بات نہیں، لیکن پارٹنر جب بن جائے گا تو پھر وہ دل لگا کے کام کرے گا، تمہارا بزنس بھی ترقی کرے گا. یہ فارمولہ اگر دنیا کے جتنے بھی بزنس مین ہیں وہ اپنا لیں تو یقیناً ترقی کریں گے. اس کے بعد پھر آپ نے پھر قسم دی واللہ واللہ فی النساء او ما ملکت ایمانکم. دیکھو تم اپنی عورتوں اور غلاموں کو جو تمہارے انڈر میں کام کرتے ہیں ان کے اوپر رحم و کرم کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ سے آپ حوالہ دے رہے ہیں قول رسول کا، فَإِنَّ آخر ما تکلم به رسول اللہ إِلَىٰ أَنْ قَالَ أُوصِيكُمْ بِالضَّعْفَيْنِ. وہ کون ہیں؟ 2 کمزور طبقوں کے اب رسول اللہ کا قول نقل کر رہے ہیں مولا کائنات کہ میں تم کو 2 کمزور طبقوں کے بارے میں بتا رہا ہوں. سوسائٹی کے 2 کمزور ورگ جسے کہتے ہیں ہندی میں، ان کے بارے میں بتا رہا ہوں. ایک عورتیں، یہ نہیں کہا تمہاری بیٹیاں، تمہاری بیویاں، تمہارے مائیں، تمہاری بہنیں، نہیں، عورتیں کمزور ہیں، سماج کی، سوسائٹی کی کمزور طبقہ کہلاتا ہے. اور جو تمہارے ماتحت کام کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں ما ملکت ایمانکم، یعنی جس کے تم مالک ہو، تمہارے اوپر ان کا روزگار جو ہے وہ ڈیپینڈ ہے. تو ان کی دونوں کا خیال رکھنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بار بار کہتے ہوئے سنا ہے، اور ان کے آخری جملے بھی یہی تھے مولا رسول کریم کے، جو انہوں نے کہے ہیں اپنی وصیت میں، کیا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں سماج کے ان 2 کمزور طبقوں کے بارے میں. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا مولا کائنات نے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. دیکھو نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، 3 مرتبہ ذکر کیا ہے نماز کا. اور آپ نے ارشاد فرمایا فلا تخافن فی اللہ لومۃ لائم. دیکھو اگر تم واقع نمازی ہو نا، دیکھیں یہاں پہ درمیان میں وصیت کے نماز کا ذکر کیا. اس سے پہلے بھی ایک جگہ نماز کا ذکر آیا ہے، 2 جگہ آیا ہے. درمیان میں نماز کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے مولا کائنات کے کہ نماز سے پہلے جتنی باتیں ہیں وہ عمل کرو، اس کے بعد نماز پڑھو. نماز کے بعد جتنی باتیں ہیں نمازی بن کر ان باتوں کے اوپر عمل کرو، تب تو تم واقع نمازی ہو، ورنہ نمازی نہیں ہو. تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اگر واقع نمازی ہو تو اگر اللہ کے دین کے لیے دفاع کر رہے ہو، ڈیفینس کر رہے ہو، کام کر رہے ہو، تو پھر تم لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے کہ لوگ تمہارے اوپر کیا ٹانٹنگ کر رہے ہیں، کیا کمنٹس کر رہے ہیں، کیا تمہارے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرو گے تم. کیوں؟ اس لیے کہ تم خدا کے لیے کرو گے. پھر مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ یکفکم من ارادکم و بغی علیکم. دیکھو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، جیسے کہ قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جو تم دوسروں کے اوپر بھروسہ کرتے ہو، دوسرے کی باتوں پر جاتے ہو، اگر دین کے لیے کام کر رہے ہو تو صرف اور صرف خداوند عالم کی بات کرو تو وہی تمہارا ساتھ دے گا. یہی مولا کائنات فرماتے ہیں یکفکم من ارادکم و بغی علیکم. اللہ کافی ہے تمہاری طرف سے ان لوگوں سے لڑنے کے لیے کہ جو تمہارے اوپر الزام تراشی کرنا چاہیں گے، تمہاری مخالفت کرنا چاہیں گے. اس کے بعد پھر مولا کائنات نے ارشاد فرمایا قولوا للناس حسنا. دیکھو لوگوں سے
اچھے انداز میں اخلاق کے ساتھ گفتگو کرو، بد اخلاقی سے گفتگو نہیں کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کہا کہ بھائی سنیے مولانا کہ ہاں کیا بات ہے، ایسے نہیں، یہ چیخ چلا کے بات مت کیا کیجیے۔ کیوں چیخ چلا کے بات کرنا ہمارے اماموں نے منع کیا ہے۔ آرام سے پوچھیے کیا بات ہے۔ اگر کوئی آپ کا بھی مخالف بھی ہے تو اس سے پوچھیے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی غلط فہمی ہو گئی، اس کی غلط فہمی دور کیجیے، اس سے اس انداز سے گفتگو کیجیے، اخلاق سے گفتگو کیجیے۔ اس کے بعد پھر مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں قولوا للناس حسنا کما امرکم اللہ عز وجل، لوگوں سے اچھے انداز سے گفتگو کرو جیسا کہ خداوند عالم نے تم کو حکم دیا ہے قرآن مجید میں۔ یہ قولوا للناس حسنا یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا ولا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، دیکھو یاد رکھو، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کو کبھی چھوڑنا مت، اس لیے کہ اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم، دیکھو اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا، لوگوں کو اچھی باتیں بتانا چھوڑ دیں اور برے کاموں سے روکنا چھوڑ دیا، تو تمہارے اوپر اللہ شریر ترین لوگوں کو حاکم کے طور پر مسلط کر دے گا، اور اس کے بعد تم جتنی بھی دعائیں مانگو گے اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ دیکھو وعلیکم بالتواصل والتبادل والتبار، تم لوگ آپس میں کانٹیکٹ رکھو، مومنین آپس میں کانٹیکٹ رکھیں ایک دوسرے سے، اور کیا کریں تبادل، ایک دوسرے سے ملتے رہیں، جلتے رہیں، تبادلہ کرتے رہیں گفتگو کا، باتوں کا۔ اس کے بعد کیا کریں، اس کے بعد والتبار، اور بر یعنی نیک کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالتَّقَاطُعِ وَالتَّدَابُرِ وَالتَّفَرُّقِ، تم کو میں آگاہ کرتا ہوں، تم کو وارننگ دیتا ہوں کہ دیکھو خبردار، ایک دوسرے سے آپس میں ایسا نہ ہو کہ ملنا جلنا چھوڑ دینا، تقاطع کہتے ہیں کانٹیکٹ کو ختم کر دینا، والتدابر ایک دوسرے سے پیٹھ پھیر کر مت بیٹھ جانا، ناراض ہو کر نہیں بیٹھ جانا، والتفرق ایک دوسرے میں آپس میں تفرقہ مت ڈالنا، دشمنیاں مت پیدا کرنا، وتعاونوا علی البر والتقوی، دیکھو نیکی کے اوپر ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، نیک کاموں میں، برے کاموں میں ہیلپ نہیں کرنا، تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، اچھی باتوں کے معاملے میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے جو وصیت میں مولا کائنات نے کوٹ کی ہے۔ اور دیکھو خبردار، یاد رکھنا گناہ کے اوپر اور دشمنیاں پیدا کرنے کے اوپر تم لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کرنا۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، تمہیں پتہ ہے فلاں تمہارے لیے یہ کہہ رہا تھا، یہ گناہ کبیرہ ہے، ایک دوسرے کی دشمنی کسی مومن کے دل میں ڈالنا وہ گناہ کبیرہ ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ جو ہے وہ عقاب کرنے میں، عذاب کرنے میں بہت سخت ہے۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں استودعکم اللہ خیر مستودع، میں تم کو حوالے کرتا ہوں اس اللہ کے کہ جس سے بہتر کوئی میں نہیں پاتا ہوں حوالے کرنے کے لیے، وہ اقرأ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں تم کو سلام کرتا ہوں اپنی زندگی کا آخری سلام، اور تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ پھر آپ نے جو خاندان بنی مطلب ہے اس کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولادو، لا تخوضون دماء المسلمین خوضا، دیکھو مسلمانوں کا خون بے سبب مت بہانا، تقولون قتل امیر المؤمنین، اور تم یہ نعرہ بلند کرتے پھرو کہ امیر المومنین قتل ہو گئے، لہٰذا ہم اس کی وجہ، ان کی قتل کی وجہ سے جو بھی سامنے آئے گا اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ مولا کائنات کا اشارہ ہے جنگ جمل کی طرف۔ جنگ جمل اس بنیاد پہ ہوئی تھی کہ مولا کائنات جیسی شخصیت سے گویا بدلہ لینے کا اعلان کیا گیا تھا کہ عثمان کا قتل معاذ اللہ مولا کائنات پر الزام لگایا گیا کہ مولا کائنات نے عثمان کا قتل کیا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔
اور وہ جنگ جمل ہوئی، اور جنگ جمل کیا تھی کہ ام المومنین کہے جانے والی عائشہ جمل یعنی اونٹ پر بیٹھ کر مدینے سے بصرے کے لیے گئیں اور مولا کائنات سے جنگ کی اونٹ کے اوپر بیٹھ کر، تو اس میں ہزاروں لوگ مارے گئے، جس پہ مولا کائنات نے کافی افسوس کیا۔ تو اسی کی طرف گویا مولا کائنات کا اشارہ ہے کہ دیکھو خبردار قتل عام مت مچانا، کیونکہ بنی عبد المطلب جو تھے، بنی ہاشم یا بنی عبد المطلب جو بھی آپ کہہ لیجئے، وہ بہادر ترین دنیا کے لوگوں میں سے تھے، لیکن مولا کائنات ان کو وصیت کر رہے ہیں، الا تقتل النبی الا قاتلی، دیکھو یاد رکھو میرے قاتل کے علاوہ کسی اور کو قتل نہیں کرنا، انظروا اذا انا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة، دیکھو اگر میں اس ایک ضربت سے جو میرے سر پر ابن ملجم ملعون نے ماری ہے، اگر میں اس ایک ضربت سے شہید ہو گیا تو اس کو بھی ایک ہی ضربت مارنا، ایک ہی وار کرنا اس کے سر پر۔ اس کے بعد آپ نے دیکھیے اس کو ہی تو کہتے ہیں امام، اس کو ہی تو کہتے ہیں انسانیت۔ خدا کی قسم اگر دنیا اماموں کو پہچان لے، ہم سب شیعیان اہل بیت کا فرض بنتا ہے کہ آپس میں فیس بک پر بحث کرنے کے بجائے، معمولی لوگوں کی شخصیت کو بچانے کے بجائے، ہم مولا کائنات کی شخصیت کو مطلوب مہدی کیا ہے اور فلاں کیا ہے اور فلاں کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ اگر آپ فیس بک کے اوپر مولا کائنات کے نظریات پیش کریں، یہ ہے خدمت دین کی، کم سے کم یہ کر لیجئے۔ حالانکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو کس طرف کھینچا جا رہا ہے، گھنٹوں گھنٹوں فیس بک کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف کمنٹ کرتے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں رہنے والے جنہوں نے ہمارے ملکوں کے خلاف تقریریں کی ہیں، ان کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، ہمارے ملک کو جس شخص نے بدنام کیا ہے اس کا ڈیفینس کیا جا رہا ہے فیس بک کے اوپر۔ ہم صبر کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ فیس بک کے اوپر اختلاف نہ ہو۔ میں نے کئی لوگوں کو فون کر کے اور بتایا کہ بھائی دیکھیے یہ ہم لوگ مومن ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لہٰذا خبردار اس طریقے کے آپ لوگ فیس بک کے اوپر جنگ نہ چھیڑیں، غلط بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ کافی میرے دوست احباب انہوں نے اس بات کو قبول کیا، اور بہت سے لوگوں نے فیس بک کے اوپر آپس میں لڑنا جھگڑنا کم کر دیا۔ جتنا بھی استطاعت تھی ہماری تو ہم نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور اب اس کے ذریعے سے پھر ہم پہنچا رہے ہیں۔ اس کے بجائے میں اپنے نوجوان دوستوں سے یہ اپیل کروں گا، یہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں ایک لسٹ بنائیں، کتنے بچے ایسے ہیں کہ جن کی فیس اسکول کی نہیں جا رہی ہے، کتنے بچے ایسے ہیں کہ جو غریب ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جن خاندان ہیں کہ جن کی مدد کی جا سکتی ہے، ہیلپ کی جا سکتی ہے کسی بھی طریقے سے، اس کی لسٹ بنائیں۔ کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہم چھوٹے پیمانے سے لے کے بڑے پیمانے تک کوئی اسکول کھول سکتے ہیں، اس کی کوشش کریں، اس طرح کی باتیں کریں، آپس میں اختلاف نہ کریں۔ مولا کائنات نے اس وصیت میں سختی سے منع کیا ہے کہ جو دو مومنوں کے لڑنے کا سبب بنے گا، خداوند عالم اس کو آتش جہنم میں اوندھے منہ ڈال دے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو جہنم اس کا نصیب ہوگا۔ کیونکہ دو مومنوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنا یہ کس کا ہے؟ منافق کا کام ہے، مومن کا نہیں ہے۔ خاص طور سے عالم کون ہوتا ہے؟ عالم وہ ہوتا ہے جو دو لوگوں کو ملا دے، وہ نہیں ہوتا جو دو لوگوں کو لڑا دے۔ عالم وہ ہوتا ہے کہ جو دو لوگوں کے درمیان صلح کرے۔ خیر بہرحال تو اس کے بعد پھر مولا کائنات کا یہ آخری جملہ ہے، وَلَا يُمَثَّلُ بِالرَّجُلِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول إِيَّاكَ وَالْمُثْلَ وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ۔ دیکھو کبھی بھی یاد رکھنا، مرنے کے بعد کسی چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی مرا ہو، کافر مرا ہو، مشرک مرا ہو، منافق مرا ہو، مومن مرا ہو، مسلم مرا ہو، اس کی لاش کے ٹکڑے مت کرنا یا اس کی لاش کو پامال مت کرنا، اس لیے کہ میں نے یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مرنے کے بعد لاش کی بے حرمتی نہ کرنا، چاہے وہ ایک خونخوار کٹکھنا کتا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر مر جائے تو اس کی کتے کی بھی لاش کی بے حرمتی نہیں کرنا۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا۔ بس عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات نے یہ وصیت کی
اور وصیت کرنے کے بعد آپ نے کہا مجھے قبلہ رخ لٹا دو، قبلہ رخ لٹا دیا گیا، وصیت ہو گئی۔ حسن مجتبیٰ مل لیے، حسین مل لیے، اس کے بعد حسن و حسین نے میرے مولا علی کو غسل دیا۔ میں کہوں گا مولا آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو غسل دیا گیا۔ البتہ یہ روایت ملتی ہے کہ جب حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام غسل دے رہے تھے تو اس وقت میرے مولا کے جسم پر زخموں کے نشان تھے۔ یہ وہی زخموں کے نشان تھے جو کبھی خیبر میں، کبھی خندق میں، کبھی احد میں، کبھی جمل میں، کبھی صفین میں، کبھی نہروان میں آپ کے جسم اطہر کے اوپر لگے۔ مولا کائنات انہی زخموں کے ساتھ پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ حسن و حسین ان زخموں کو دیکھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ میں کہوں گا آقا اے مولا حسن و حسین آپ رو رہے ہیں ان زخموں کو دیکھ کر۔ عزیزو کتنے اہتمام سے مولا کے جنازے کو اٹھایا گیا، لیکن جب کفن پہنا کر تیار کر دیا میرے مولا کے جنازے کو تو سب سے پہلے ام کلثوم کو بلایا گیا۔ ام کلثوم ملیں، زینب کبریٰ ملیں، اور جب زینب کبریٰ ملی ہیں تو ایک مرتبہ ام البنین آئی ہیں، زینب کو تسلی دی ہے اور مولا کائنات کے لاشے سے جدا کیا ہے۔ میں کہوں گا اے زینب کبریٰ آپ کو آج آپ کے باپ کے لاشے سے آپ کی ماں ام البنین جدا کر رہی ہیں، کتنی مہربانی کے ساتھ، مادری شفقت مادری کے ساتھ۔ لیکن ہاں کربلا کے میدان میں ایک 4 برس کی بچی ہے جو اپنے بابا کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہے اور اس کو شمر تماچے مار کر جدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات کا جنازہ جب گھر سے نکل رہا تھا تو راوی بیان کرتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آسمانوں سے رونے کی صدا آ رہی ہے، زمین سے رونے کی صدا آ رہی ہے، ایسا لگتا تھا جیسے پورا کوفہ رو رہا ہے۔ جنازہ لے کر حسن و حسین چلے، تنہا حسن و حسین چلے، اور پیچھے 2 فرشتے تھے جو امام کے جنازے کو لے کے کوفے سے نجف اشرف کی طرف چلے۔ میں کہوں گا مولا آپ کا جنازہ بڑے اہتمام سے اٹھا، پورا کوفہ رویا، آسمانوں سے رونے کی صدا آئی، لیکن حسین کا جنازہ کربلا کے میدان میں اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ ہاں ایک آواز گونجی تھی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس زینب کبریٰ آتی ہیں، آ کے کہتی ہیں کہ اے میرے بھتیجے سید سجاد آپ امام وقت ہیں، ذرا اٹھیے اور دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے، سیاہ آندھیاں چل رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ اٹھایا تو کیا دیکھا کہ سامنے نوک نیزہ پر حسین مظلوم کا سر ہے، بس سید سجاد عصا کے سہارے کھڑے ہوئے اور زینب کبریٰ سے کہا پھوپھی اماں مجھے سہارا دیجئے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے سلام کیا اپنے بابا کو یہ کہہ کر السلام علیک یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔